جی عاشق الہی صاحب نحوی یاد کر کے آئے ہیں، سنائیے. سبق نمبر 2 پڑھیے. ہاں اپنے سے پڑھیے، زور سے پڑھیے. جب بات انسان کے منہ سے نکلتی ہے اس کو لفظ کہتے ہیں. لفظ کی دو قسمیں ہیں، موضوع اور محمل. محمل. موضوع وہ لفظ ہے جس کے کوئی معنی ہو، جیسے ترن، کاپی. دفترن کاپی. ٹھیک ہے. کاپی. ہاں. جی. محمل وہ لفظ ہے، محمل وہ لفظ ہے جس کے کوئی معنی نہ ہو، جیسے دیس. دیس. دیس کا الٹا. جیسے دیس زید کا الٹا. دیس زید کا الٹا. ہاں چلیے آگے، مان لیجیے کہ آگے پڑھا رہا ہوں، پڑھیے. استعمال ہونے پھر سے پڑھیے. استعمال ہونے ایک والے منٹ رک جائیے گا. آگے پڑھا رہا ہوں، پڑھیے گا. جان لیجیے کہ عربی زبان میں استعمال ہونے والے لفظ یعنی لفظ موضوع کی 2 قسمیں ہیں. مفرد نمبر 1 مفرد، نمبر 2 مرکب. مفرد وہ اکیلا لفظ ہے جو ایک معنی پر دلالت کریں. مفرد کا مطلب اکیلا لفظ، اکیلا ورڈ جو ایک معنی کو بتائے، ایک میننگ کو بتائے بس. جیسے کاپی، کاپی صرف ایک چیز کو بتاتی ہے. ایسے ہی قلم صرف ایک چیز کو بتاتا ہے. اگر ہم کہیں گے کاپی ہے تو یہاں پر 2 چیز کو بتا رہا ہے، کاپی اور ہونے کو. اور اگر صرف کہیں گے کاپی تو وہ صرف ایک چیز کو بتائے گا. تو جو ایک چیز کو بتائے صرف وہ ہوگا مفرد، یعنی اکیلا، تنہا. مفرد کا معنی اکیلا، تنہا. اور جو ایک سے زیادہ چیز کو بتائے گا وہ ہوگا مرکب. جیسے کاپی ہے تو یہاں پر 2 چیز کو بتا رہا ہے، ایک کاپی کو، دوسرا ہونے کو. یا کاپی نہیں ہے، یہاں پر ایک تو کاپی کو بتا رہا ہے، ایک نہ ہونے کو بتا رہا ہے. یا میری کاپی تو یہاں پر 2 چیز کو بتا رہا ہے، ایک میرے ہونے کو بتا رہا ہے اور ایک کاپی کو بتا رہا ہے. تو جو بھی چیز ایک کو بتائے صرف وہ ہوگا مفرد، وہ چیز ہوگی مفرد. اور جو 2 چیز کو بتائے وہ ہوگا مفرد، وہ ہوگا مرکب. کیا ہوگا؟ مرکب. تو دیکھیے، تو مفرد کی 3 قسمیں. پھر سے پڑھیے. مفرد وہ اکیلا لفظ ہے جو ایک معنی پر دلالت کریں اور اس کو کلمہ بھی کہتے ہیں. ہاں تو مفرد کا دوسرا نام ہوا کلمہ. کیا نام ہوا؟ بولیے، جلدی جلدی بولیے. مفرد کا نام دوسرا لفظ. میں پوچھ رہا ہوں آپ سے، مفرد کا دوسرا نام کیا ہوا؟ کلمہ ہوا نا. ہاں کلمہ، یہ دوسرا نام ہوا. مفرد یعنی جو ایک چیز کو بتائے اس کو مفرد بھی کہہ سکتے ہیں آپ اور کلمہ بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آگے دیکھیے، کلمہ کی 3 قسمیں ہیں. تو مفرد کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں. اسم، فعل اور حرف. اسم وہ کلمہ ہے جس کے معنی دوسرے کلمہ کے ملائے بغیر معلوم ہو.
اور تینوں زمانوں ماضی، حال اور مستقبل میں سے کوئی زمانہ اس میں نہ پایا جا رہا ہو، جیسے رجل مرد۔ تو ذرا سمجھیے گا دھیان سے، چند باتیں سمجھانی یہاں پہ۔ سب سے پہلے تو ایک بات یاد رکھیے آپ کہ اس پوری کتاب میں اصل جو فوکس کیا جائے گا اور زور دیا جائے گا اور دینا چاہیے وہ ہے یاد کرنا۔ اس کتاب کو بالکل پانی کی طرح یاد ہونا چاہیے، جیسے سورہ فاتحہ یاد ہوتا ہے، سمجھیں؟ تو یہ کتاب اصل یاد کرنے کے لیے ہے، چاہے آپ کچھ بھی نہ سمجھیں، اگلی جو کتاب آپ کی آئے گی وہ سمجھا دے گی آپ کو، اگر یہ پکا یاد ہوگا تو پھر بھی اگر سمجھا رہے ہیں تو اسے سمجھ لیجیے، اچھی بات ہے اگر سمجھ جائے تو، اگر نہ بھی سمجھیں تو بھی اگلی کتاب سمجھا دے گی۔ اس کتاب کو سورہ فاتحہ کی طرح یاد ہونا چاہیے۔ لیکن یہاں پر چند باتیں ہیں، دیکھیے آپ سمجھ لیجیے، سمجھا دیتے ہیں، لیکن اس بات کو یاد رکھیے جو بھی بتایا ہوں کہ اصل جو اس کتاب کو پڑھانے کا مقصد سمجھانا نہیں ہے، بلکہ اصل مقصد اس کو یاد ہونا چاہیے، پکا یاد ہونا چاہیے، یعنی پہلی چیز اس میں پکا یاد ہونا چاہیے، دوسرے نمبر پر سمجھنا اور سمجھانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو جتنا زیادہ ضروری ہے اس کو اتنا ہی درجہ دینا چاہیے۔ تو یہاں پر دیکھیے چند باتیں سمجھنے کی ہے۔ اسم کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اسم وہ کلمہ ہے جو دوسرے کلمہ کے ملائے بغیر پتہ چلے، جیسے آپ کو بتائے تھے کتابن، کتاب کا معنی پتہ چل رہا ہے کہ نہیں پتہ چل رہا آپ کو؟ کتاب کس کو بولتے ہیں؟ جس سے آپ پڑھ رہے ہیں، یا کاپی ہے جس میں لکھتے ہیں، تو اس کا معنی دوسرے کلمہ کے ملائے بغیر بھی پتہ چل رہا ہے۔ اگر ہم صرف کتاب بولیں گے تو بھی پتہ چلے گا، صرف کاپی بولیں گے تو بھی اس کا معنی پتہ چلے گا، ساتھ ساتھ بولتے رہیے گا، ٹھیک ہے؟ یہ ہو گیا اسم۔ اسم کی تعریف، اسم کے انٹروڈکشن کا ایک جز، ایک حصہ ہوا۔ دوسرا حصہ کیا بتایا گیا؟ تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ نہ پایا جائے۔ تین زمانہ ہوتا ہے، کیا کیا ہوتا ہے؟ پاسٹ یعنی ماضی، حال یعنی پریزنٹ، اور مستقبل یعنی فیوچر۔ یہ تین طرح کے ٹائمز ہوتے ہیں، یہ کوئی بھی ٹائم اس میں نہیں پایا جاتا ہے۔ کتاب ہے، کتاب اگر آپ کہیں گے تو اس میں کون سا ٹائم پایا جا رہا ہے؟ ہاں، نہ پاسٹ پایا جا رہا ہے، نہ پریزنٹ، نہ فیوچر، نہ ماضی، نہ حال، نہ مستقبل، کوئی زمانہ تو اس میں نہیں پایا جا رہا، بلکہ صرف ایک معنی کا پتہ چل رہا ہے اور بغیر کسی دوسرے کو ملائے ہوئے پتہ چل رہا ہے۔ تو اس تعریف کا دو حصہ ہوا، نمبر ایک دوسرے کو ملائے بغیر اس کا معنی پتہ چلے، اور نمبر دو کوئی زمانہ اس میں نہ پایا جائے۔ اب اگلا جو آ رہا ہے فعل اور حرف، مفرد کی دوسری اور تیسری قسم، فعل اور حرف۔ یہ فعل اور حرف ایسا نہیں ہوگا اسم کی طرح، بلکہ فعل کے اندر تو زمانہ پایا جائے گا، یہ ڈفرینس اور فرق ہو جائے گا اسم اور فعل کے درمیان، اور حرف کے اندر نہ زمانہ پایا جائے گا اور نہ اس کا معنی دوسرے کے ملائے بغیر پتہ چلے گا، بلکہ حرف دوسرے کا محتاج ہوگا، اس کا معنی پتہ ہی نہیں چلے گا جب تک کہ دوسرے کے ساتھ اس کو ملایا نہ جائے، ٹھیک ہے؟ آگے پڑھیے گا، آپ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ بس اسم کو ابھی سمجھ لیجئے کہ اسم کس کو کہتے ہیں؟ جس کا معنی دوسرے کو ملائے بغیر پتہ چلے اور اس میں کوئی زمانہ، کوئی ٹائم نہ پایا جائے، جیسے کتاب ہے، کاپی ہے، قلم ہے، کرسی ہے، آسمان ہے، زمین ہے، یہ سب جتنا بھی نام ہے سب اسم کہلاتا ہے۔ آگے پڑھیے گا، پڑھیے آگے۔ کوئی زمانہ نہ پایا جائے، زور سے پڑھیے۔ فعل وہ کلمہ ہے، فعل وہ کلمہ ہے جس کے معنی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر معلوم، اور تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ میں پایا جا رہا ہو، جیسے ضربہ، مارا۔ تو دیکھیے فعل بھی، ہاں اب تھوڑا دھیان دیجیے گا، فعل بھی اسم کی طرح ہے ایک پارٹ میں، ایک حصہ میں، کہ فعل کا معنی بھی دوسرے کلمہ کو ملائے بغیر پتہ چلتا ہے۔ ضربہ کا معنی ہے اس نے مارا۔ یہاں پر دیکھیے اگر ہم صرف ضربہ کہیں گے، اس کے ساتھ ہم کوئی اور نہیں ملائیں گے، کون مارا اور کس کو مارا، کس ٹائم مارا،
ٹھیک ہے، مارنے کی حالت کیا تھی، بیٹھا ہوا تھا وہ یا کھڑا ہو کر کے مارا، یہ سب باتیں اگر نہ بھی بتائی جائیں بلکہ صرف یہ کہا جائے اس نے مارا، تو ایک بات پتہ چلے گا کہ مارا ہے کسی نے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اپنے معنی کے بتانے میں کسی دوسرے کلمہ کا محتاج نہیں ہے، اس لیے تو معنی اس کا پتہ چل رہا ہے صرف تنہا ہونے کے ٹائم بھی۔ اور اس کا دوسرا جو پارٹ ہے، دوسرا حصہ ہے، تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ پایا جائے، اس پارٹ کے ذریعے اور اس حصہ کے ذریعے وہ یہ اسم سے الگ ہو جائے گا۔ اسم کے اندر کوئی زمانہ، کوئی طرح کا ٹائمز نہیں بتایا جاتا ہے، فعل کے اندر ٹائم بتایا جاتا ہے اور زمانہ بتایا جاتا ہے۔ ضربہ کے معنی ہوگا اس نے مارا، یعنی پاسٹ میں مارا، ماضی گزشتہ زمانے میں مارا، ٹھیک ہے۔ اور اگر اسی کو ہم کہیں گے یضرب کا معنی ہوتا ہے وہ مارتا ہے، کیا مطلب، ابھی مارتا ہے، پریزنٹ میں، حال میں۔ اور یضرب کا ہی ترجمہ ہوگا وہ مارے گا، یعنی فیوچر میں، مستقبل میں۔ تو فعل کے اندر زمانہ پایا جاتا ہے، سمجھے؟ پورا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فعل کے انٹروڈکشن اور فعل کی تعریف میں بھی دو جز ہیں، دو حصہ ہیں۔ نمبر 1 دوسرے کلمہ کے ملائے بغیر اس کا معنی پتہ چلتا ہے، اور نمبر 2 اس کے اندر زمانہ پایا جاتا ہے، ٹائم پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تیسرا پڑھیے گا۔ حرف وہ کلمہ ہے جس کی معنی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر معلوم نہ ہو، جیسے حل کیا، جیسا کہ آپ کو علم صرف میں معلوم ہو گیا ہوگا۔ تو حرف مفرد کی تیسری قسم کیا ہے؟ حرف ہے۔ جی عاشق الہی صاحب موجود ہیں آپ؟ جی ہاں، مفرد کی تیسری قسم کیا ہے؟ حرف کی تعریف کیا کی گئی ہے؟ حرف کا انٹروڈکشن کیا کیا گیا ہے؟ جس کے معنی دوسرے کلمہ کے ملائے بغیر معلوم نہ ہو، پتہ نہ چلے، یعنی جب تک کہ اس کے ساتھ دوسرے کسی اسم کو، دوسرے کسی فعل کو نہیں ملایا جائے گا، اس کا معنی پتہ ہی نہیں چلے گا آپ کو۔ جیسے حل ہے، حل کے معنی کیا؟ اگر آپ کو صرف کہا جائے کیا تو کیا پتہ چلے گا اس سے؟ کچھ پتہ چلے گا؟ اگر ڈائریکٹ اگر کوئی یہ کہے آپ کو حل، تو آپ کیا سمجھیں گے؟ ہاں، تو حل اگر کہا جائے تو کچھ پتہ نہیں چلے گا، کیا کا کوئی مطلب نہیں ہوتا کیا، ٹھیک ہے۔ اگر آگے پیچھے کوئی بات ہوتی تو پتہ چلتا کہ کیا کا کیا مطلب ہے۔ یا پھر اگر ہم کہیں گے من کے معنی آتا ہے سے، من کے معنی کیا ہے؟ میم نون، ہاں، میم زیر می نون سکون، میم نون زیر من، اس کے معنی آتا ہے سے۔ تو سے اگر صرف کہا جائے سے تو کوئی بات پتہ نہیں چلے گی جب تک یہ نہ کہا جائے کہ کہاں سے، ٹھیک ہے، کہاں سے، من المسجد، مسجد سے، ٹھیک ہے، تو پتہ چلے گا کہ اسٹارٹ جو کیا گیا کام کو یہ مسجد سے کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ من جو آتا ہے سے کسی کام کی اسٹارٹنگ کو بتاتا ہے، کسی کام کے شروع ہونے کو بتاتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے پورا کہ حرف بغیر کسی دوسرے کے ملے ہوئے اپنا معنی نہیں بتاتا ہے۔ جو بھی چھوٹے چھوٹے ورڈ ہیں جیسے سے، تک، پر، ٹھیک ہے، ایسے ہی کیا، اسی طرح کے میں، تو اس طرح کا جو ہے یہ سب حرف کہلاتا ہے۔ میں اگر صرف کہا جائے گا میں تو کیا پتہ چلے گا اس سے؟ گھر میں، مسجد میں، دروازہ میں، کس چیز میں، میدان میں، سڑک میں، کس چیز میں، اگر صرف میں کہا جائے گا تو کوئی بات پتہ نہیں چلے گی، تو یہ ہو جائے گا حرف۔ اس کو ضرورت پڑے گی کہ اس کے ساتھ کسی اسم کو ملایا جائے۔ میدان میں، یہ میدان جو اسم ہے اس کو ملائیں گے تب پتہ چلے گا کہ میدان میں کسی چیز کے بارے میں بات چل رہی ہے، ٹھیک ہے، یا گھر میں کس چیز میں، اس کے ساتھ ملانا ضروری ہوگا۔ تو پورا خلاصہ یہ نکلا کہ مفرد کی 3 قسم ہیں، مفرد کے 3 فائنڈس ہیں۔ نمبر 1 اسم، نمبر 2 فعل، نمبر 3 حرف۔ ہاں، یہ تینوں، یہ آپ کو کل کا سبق بھی پورا پکا یاد کر کے آئیے گا اور آج کا سبق بھی یاد کر کے آئیے گا، ٹھیک ہے۔ اور ہو سکے تو سبق سے پہلے کسی ٹائم آپ سنا دیجیے، سمجھ گئے؟ سنانا تو ضروری ہوگا، یہ کتاب پوری زبانی ہے،
اگر سبق یاد نہیں کریں گے پکا تو پھر آپ کو پھر پڑھنے کا مقصد حاصل نہیں ہوگا. سمجھ رہے؟ مغرب کے بعد یا فجر کے بعد کوئی ٹائم نکالیے اور بیٹھیے اور 20-25 منٹ اس سبق کو یاد کیجیے پکا کر کے. ٹھیک ہے؟ بس ایک ہی کتاب آپ کو یاد کرنی ہے, 2 کتاب, ایک یہ کتاب یاد کرنی ہے, ایک میزان منشائی بھی یاد کرنی ہے. 2 کتاب یاد کر لیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہاں پر زبر لگانا ہے, کہاں زیر لگانا ہے, کہاں پیش لگانا ہے. بس 2 ہی کتاب یاد کرنی ہوتی ہے, اس کے بعد کی کتاب پڑھائی جاتی ہے, صرف یاد کرنا نہیں ہوتا ہے. تو آپ کل کا سبق بھی یاد کریں گے اور آج کا بھی پکا یاد کریں گے دیکھ کر کے اس. ٹھیک ہے؟ اور اس کی دوبارہ سبق کو پڑھانے کی ضرورت تو نہیں ہے. پڑھنا چاہتے ایک بار پڑھ لیجیے, کوئی پڑھیے ایک بار پورا سبق کو, سبق نمبر 3 کو. یہ سبق نمبر 2 کو پڑھیے پورا, زور زور سے پڑھیے گا. جو بات انسان کی منہ سے نکلتی ہے اس کو لفظ کہتے ہیں. لفظ کی 2 قسمیں ہیں, موضوع اور مجمل. موضوع وہ لفظ ہے جس کے کوئی معنی ہو, جیسے دفتر و کاپی. مجمل وہ لفظ ہے جس کے کوئی معنی نہ ہو, جیسے تیز یعنی تیز کا الٹا. جان لیجیے کہ آپ کی زبان میں استعمال ہونے والے لفظ یعنی لفظ نمبر 1 مفرد, نمبر 2 مرکب. مفرد وہ اکیلا لفظ ہے جو ایک معنی پر دلالت کرے اور اس کو کلمہ کہتے ہیں. کلمے کی 3 قسمیں ہیں, فاعل اور فاعل. کلمہ ہے جس کے معنی کلمے کی بلائے بغیر معنی اور تینوں زمانوں یعنی ماضی, حال, مستقبل. جیسے کوئی زمانہ میں نہ پایا جا رہا ہو, جیسے رجل یعنی مرد. غیر کلمہ ہے جس کے معنی دوسرے کلمے کی بلائے بغیر معلوم ہو اور تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ پایا جا رہا ہو, جیسے ضرب یعنی مارا. حرف وہ کلمہ ہے جس کے معنی دوسرے کلمے کی بلائے بغیر معلوم نہ ہو, جیسے حل یعنی کیا, جیسے کہ آپ وہ ان سب میں معلوم ہو گیا ہوگا. ٹھیک ہے, جب دونوں سبق آپ یاد کر لیں گے, ٹھیک ہے, تو پھر یہ جو تمرین لکھا ہوا نا, یہ تمرین بھی آپ کو حل کرا دیا جائے گا.